ورفعنا لك ذكرك. گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل ز تو وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو تو ابتدا سے ہی شروع ہو گئی تھی. رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس کائنات کو وجود عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا. قریش نے کہا اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے کسی نے نہ رکھا؟ عبد المطلب نے کہا یہ نام میں نے اس لیے رکھا کہ تمام دنیا والے اس کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. وما محمد إلا رسول. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام محمد اور احمد قرآن میں مذکور ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام بے شمار ہیں. بعض جگہوں پر 99 اور پھر 800 تک تعداد بھی پہنچی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، اس کو بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح سے کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فتح کے اندر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے. پھر آپ کو جو اعزاز امام الانبیاء ہونے کا اور پھر خاتم النبیین کا ہونے کا ہے تو وہ بھی قرآن سے اخذ کیا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کے درجے پر فائز قرار دیا ہے. طٰہٰ ہے، جیسے یاسین ہے، یہ وہ نام ہیں جو حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ان کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب ہی جانتے ہیں. بعض مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے ان کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ راز ہے جو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان رکھا ہوا ہے. قرآن آپ کو بشیر کہتا ہے، آپ کو نذیر کہتا ہے. بشیر سے مراد قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر بھی بشارتیں دینے والا، اور نذیر سے مراد ہے کہ جو قیامت میں ہو کر برپا ہونے والا ہے اس سے ڈرانے والا. ایک بہت بڑا حصہ ہے آپ کے اسما کا جو آپ کے شمائل کے مطابق ہیں، کہ جو آپ کے چہرے کی جو سرخی ہے، جو آب و نفیس رنگ ہے، اس کے حوالے سے ہیں. اور اسی طرح سے پھر بہت سارے ایسے آپ کے نام ہیں جو آپ کا جو رول رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لیا مکی زندگی کے اندر اس کے مطابق ہیں، مدنی زندگی ہے تو اس کے مطابق ہیں. کچھ تو ہمارے ہاں نعت کی روایت جو ہے اور آپ علیہ السلام کے اسماء کی جو روایت ہے اس میں ہمیں مل جاتے ہیں. مثلا مزمل کا لفظ بڑا استعمال ہوا ہے ہمارے ادب میں، جو نعتی ادب ہے اس کے اندر. مدثر کا لفظ، اچھا ان کے ترجمے بڑے استعمال ہوئے ہیں. کملی والے جو ہے یہ بھی بنیادی طور پر مزمل مدثر کا ترجمہ ہے. اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کی جو شفقت اور رحمت کا ایلیمنٹ ہے آپ علیہ السلام کی شخصیت میں، اس پر خود قرآن کریم نے ایک جگہ پر سورہ توبہ کے اختتام میں غالباً یہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہاں پر حریص کا لفظ آپ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. اب یہ وہ حریص نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وہ حرص ہوتی ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اردو محاورے کے اندر. یہ حریص عربی کا حریص ہے، اور یہ اس حرص سے ہے جس کے اندر خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. مسلم دنیا نے جہاں کئی علوم کو کمال تک پہنچایا، وہیں فن خطاطی نے بھی محبت اور عقیدت کی کئی منازل طے کی. ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو فن کمال کو پہنچ جاتا ہے. عرب دنیا ہو یا بلاد اسلامیہ کے دوسرے ممالک، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، ہر ملک میں اسماء نبوی کو خوب سے خوب تر لکھا گیا ہے. مہر نبوت ہے، اس کا جو آرڈر ہے لفظوں کا، محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، یعنی نیچے سے اوپر کو پڑھا جا رہا ہے. ایک ڈیفرنٹ بات تھی. تو اب اسی روایت کے عین مطابق اکثر جو خطاطی کے نمونے ہیں اس میں اللہ کا نام، جسے خطاطی کی زبان میں ٹیکنیکلی میں اسم الجلالہ کہتے ہیں، وہ اوپر کے حصے میں پلیس کیا جاتا ہے. آپ نے لکھواتے تھے نا، آپ جو ہی وہی آئی تو لکھوایا، لیکن اچھے خط پر توجہ فرماتے تھے. مثلا خاص طور پہ فرماتے کہ بسم اللہ کا سین لمبا کیا کرو، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا. ترکی اور ایران کو میں یوں کہوں گا یہ خطاطی کی سپر پاورز ہے. ترکی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں چونکہ سلطنت عثمانیہ کئی سو سال کا پیریڈ ہے، اس میں خوب سرپرستی ہوئی، اور اس انداز کی سرپرستی ہوئی کہ وہ جو خلیفہ تھے، سلطان تھے، وہ بھی خود لکھتے تھے، خود شوق رکھتے، اور جو اپنے وقت کے بہت بڑے خطاط تھے جو عالم بھی ہوتے تھے، ان کا سوشل سٹیٹس بھی بہت اونچا ہوتا تھا. مثلا مصطفیٰ راکم، مصطفیٰ عزت، یہ دو ایسے آدمی گزرے جو چیف جسٹس آف ملٹری کورٹ رہے ہیں. جہاں جہاں مسلمان خطاط آباد ہیں، محبت اور عقیدت کے سلسلے رواں دواں ہیں. خطاطی کرتے ہوئے نا بنیادی طور پر انسان کی 4 طرح کی توانائیوں میں ایک بڑی خوبصورت سی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. وہ آپ کے جذبہ و احساس کی توانائی بھی ہیں، آپ کے ہاتھوں کی جو مومنٹ ہوتی ہیں یہ فزیکل انرجی، اس کی بھی توانائی ہے، اور آپ کی جو نفسیاتی اور فکری یہ توانائی بھی ہے، ذہنی توانائی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی روح کی جو توانائی ہے. ان چاروں کے درمیان جب تک ہم آہنگی نہ ہو، خطاطی کے حروف میں تاثیر و توازن نہیں پیدا ہوتا. اور جب ہم اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاطی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہر نام کی ایک توانائی ہے، اور وہ جو نام کی توانائی ہے نا، وہ اس میں بہت جمال ہے، بہت سکون ہے. بلکہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ فطرت اور پورا نظام کائنات جس توانائی کے اوپر قائم ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائی ہے، چونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور اس وقت جو وحی کاتبین تھے 10، ان میں جو سب سے سینئر یا سب سے اچھے خطاط تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. اور ایک اور مزے کی بات ہے، خط کوفی اس کی بہت زیادہ اقسام ہیں، بہت زیادہ اقسام ہیں. ایک قسم قرون دوئم اس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کی ایجاد کی گئی ہے. ایران کا معاشرہ دیکھیے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ترکی کا معاشرہ دیکھیے کہ لوگوں کے درمیان کتنی ملنساری ہے، لوگوں کی طبیعت میں کتنا ٹھہراؤ ہے، ان کے مزاج میں کتنی خوبصورتی ہے. تو معاشرہ جو قائم ہوا نا، اس میں اس فن کا بہت کردار ہے. یقین جانیے، خطاطی کیجیے، محبت سے کیجیے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو اس زمین میں پتہ چل جائے گا کہ جنت کیا ہے، اس کا سکون کیسا ہے. یہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا فیض ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید مدینہ میں، مکہ مدینہ میں نزول ہوا، اور مصر میں پڑھا گیا اور استنبول میں لکھا گیا. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں عثمانیوں میں بالخصوص جو خطاطی کا فن ہے وہ عروج پر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے عادات تھی محسنہ ہے، ان کی چہرہ ہے، چہرے کی رونق ہے، نور ہے، اس کو اس میں تحریر میں اس کو پیش کیا، اور اس کو حلیہ کہتے ہیں ہم لوگ.
या हिलियाई शरीफ कहते हैं, लेकिन मेरे बचपन में भी यही था कि हम हर घर में एक हिलियाई शरीफ होता था। इसकी वजह ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम भी है, और हम ये यकीन करते थे कि वो हिलियाई शरीफ जो है हमारे घर का मुहाफ़िज़ है, उसके हमारे घर में जो वो है हमारे घर की हिफाजत, आराम, सुकून नबी से रास्ता है, उन्हीं के ज़रिए हम महफूज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़ात मुबारका पर बहुत काम हुआ और मुस्लिम दुनिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात के हर पहलू पर लिखा। इसी तरह ख़ास अस्माए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजू बनाकर बहुत सा अदब तख्लीक किया गया और अस्माए नबवी पर मुत्तहिद लोगों ने PhD भी की। ये मोहब्बत तो ज़ाहिर है हम सारे मुसलमानों के दिलों में मौजूद है, और उसके तो तरह तरह का इज़हार होता है, अब अदब में, शायरी में, ख़त्ताती में, और मुख्तलिफ़ अंदाज से इनका तो इज़हार होता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में और तिरमिज़ी के अंदर कुछ रिवायात हमें मिलती हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस में अपने कुछ नाम ज़िक्र फरमाए। आपने ख़ुद फरमाया कि मैं अहमद भी हूँ, मोहम्मद भी हूँ, आकिब भी हूँ, हाशिर भी हूँ, और इस तरह के नामों को ज़िक्र करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ रिवायतों में उसके अंदर वजाहत भी की। माही भी हूँ, और माही आप जानते हैं कि माफ़ करने से है, मिटा देने से। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफ़र को मिटाएंगे, और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम हाशिर भी है। तो हाशिर आपने फिर उसकी ख़ुद वजाहत फरमाई हदीस के अंदर कि अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन तमाम लोगों को मेरे कदमों में इकट्ठा करेंगे और वहाँ से गोया हशर बर्पा होगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में हदीस में ये फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे हाथ में एक झंडा होगा और उसका नाम होगा लिवाउल हम्द, कि वो हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। और फिर आपने अपनी हम्द के बारे में बताया कि मैं अल्लाह जल्ल शानहू की वहाँ सजदे में गिरकर ऐसी तारीफ़ करूँगा और ऐसी हम्द व सना करूँगा कि मुझे अभी इल्म नहीं है कि मैं क्या करूँगा। दारुल एहसान जो लायलपुर फैसलाबाद के करीब एक तसव्वुफ़ का मरकज़ था, सूफ़ी बरकत अली साहब ने एक ऐसी किताब मुरतब कराई कि जिसमें 2000 के करीब अस्माउल हुस्ना है, और 2000 अस्मा जो हैं उनकी 5 जिल्दों में है, 8 रंगों में वो छापी है। मेजर हमारे पास जो है वो 3 ज़ुबानों में अस्माउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो कुतुब मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है वो उर्दू में हैं, फिर अरबिक और इंग्लिश ज़ुबानों में जो है वो हमारे पास कुतुब मौजूद हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे नबियों के नबी हैं और तमाम रसूलों के रसूल हैं, मखलूक में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसल नहीं है और ना ही मिसल हो सकती है। Mm-hmm.